بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت کے لیے مخلوق کے لیے نفع مند ثابت ہو، میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے، اللہ کے ہاں اس شخص کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے اور آپ کی مشکلیں ٹل جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، بتائیں کس عمل سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا، کس عمل سے کیا نفع پہنچا، اور کس عمل سے آپ کی کون سی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں۔ تاکہ اللہ کی محبت آپ کے ساتھ اور زیادہ ہو جائے۔ جھجکے نہیں بلکہ ضرور بتائیں، شرمائیں نہیں، ضرور بتائیں، اس سے آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور قیامت تک انشاءاللہ ہوگا۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، اور کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ اعمال کے نفع بتانے ہیں، کوئی ٹوٹکا طبی، کوئی روحانی، کوئی حکمت کا کوئی روحانی ٹوٹکا ہو، اس کا فائدہ آپ کو پہنچا ہو یا کسی سے سنا ہو، وہ بتانا ہے۔ اور اس وقت سوال و جواب کی نشست نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے اس سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، اپنے نفع ہی بتائیے گا۔ جی بتائیے۔ اور دیکھیں مائک ایسے رکھیں، پہلے مائک دیکھ لیں، آپ نے ایسے رکھیں، پہلے میری طرف پھر دیکھیں، ورنہ لوگ آپ کے مائک ہی ٹھیک کرتے رہیں گے اور پھر وقت نہیں بچے گا۔ السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے۔ میرے ساتھ ایک میری انگلی تھی، بالکل کام نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے بھی لیے، اس کے بعد انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگاتے رہے، وہ بڑھتا رہا مسئلہ۔ ایک درس میں نے سنا تھا، اس میں اللہ اکبر کی تسبیح کا 101 تسبیح کا کہا تھا، اول آخر درود شریف 7 بار۔ میں نے 5-6 دن کیا، میری انگلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پچھلی بار آب زمزم کا بتایا تھا وظیفہ، وہ میں نے کیا۔ میرے گردے میں پتھریاں تھیں کافی ساری، الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا تھا۔ میں نے صرف ایک قطرہ آب زمزم کا لیا، اس پہ وظیفہ کیا 7 بار درود شریف اول آخر، اس کے بعد بسم اللہ، پھر الحمد شریف، پھر بسم اللہ، پھر کل شریف 3 بار، ہر بار بسم اللہ کل شریف کے ساتھ۔ ایک قطرے سے بھی تھوڑا یعنی کہ میں نے وہ لیا، پھر وہ ایسے میں نے محسوس کیا کہ یعنی کہ گلے سے اترا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ درد بہت زیادہ تھی، میں یعنی کہ لیٹ رہا تھا، اتنی حد سے زیادہ درد تھی۔ وہ قطرہ اندر گیا ہی ہے اور میری درد اسی وقت رک گئی ہے۔ صبح اٹھا ہوں طہارت کے لیے، پتھری اسی وقت نکل کے باہر آ گئی ہے، اور دوسرے دن پھر طہارت کے لیے اٹھا ہوں، پھر پتھری آ گئی۔ یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ میں کتنی پتھریاں انہوں نے بتائی تھی، وہ یعنی کہ اس عمل سے آ گئی، نکل گئی۔ السلام علیکم۔ سورہ کوثر کے برکت کے فائدے پڑے، پیسوں کے اوپر تو کافی کچھ سنا ہوا تھا کہ تھیلی کی، جیسے سورہ کوثر پر وہ تھیلی کے اندر پھونک مارے ہیں 129 دفعہ، تو اس کی برکتیں بھی دیکھی۔ تو اس کے بعد میں نے ایک تجربہ کیا، کیا سورہ کوثر کسی اور چیز پہ بھی اسی طرح برکت دیتی ہے؟ تو میں نے اپنی بائک میں جب پیٹرول ڈلواتا تھا تو میں ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر اس پہ دم کیا کرتا تھا، اور میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ میرے جو فیول 4 کلومیٹر یا 5 کلو 10 کلومیٹر پر ختم ہوا کرتا تھا، وہ 15 سے 20 کلومیٹر پر چلا گیا۔ تو یہ، اور دوسرا فائدہ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ میں مارکیٹنگ سے شعبے سے تعلق ہے میرا، میری بائک کا فیول کبھی رستے میں نہیں ختم ہوا، جب کوئی پیٹرول پمپ آتا تھا تو وہاں پہ مجھے اشارہ ملتا تھا کہ پیٹرول ختم ہے۔
اور اب جب سے میں نے مزید اس پہ تجربات کیے، میں اور پڑھنے لگ گیا. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیٹرول ہی ہے، اور میں خود تو ڈلوا لیتا ہوں لیکن بائک کبھی رستے میں یا پیٹرول پمپ کے پاس بھی بنی ہے. تو جو حضرات بائک رکھتے ہیں وہ اس عمل کو لازمی دہرائیں، کافی فائدہ ہوگا. السلام علیکم. ہماری جگہ میں ایک بچی تھی، 15 سال سے تقریباً انہوں نے پیشاب نہیں کیا تھا، تو ہم نے انہیں والقت ما فیہا وتخلت وہ والا وظیفہ اور روحانی غسل دیا. 15 سال بعد انہوں نے پیشاب کیا، کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر ان پر یقین ہی نہیں کر رہے. 15 مہینوں سے پیشاب بالکل نہیں کیا تھا، ڈاکٹر ان پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے. ڈاکٹر کہہ رہے کہ یہ بالکل، جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے. اور جب ہم نے یہ وظیفہ دیا والقت ما فیہا وتخلت، یہ والا وظیفہ، پیشاب 15 مہینوں سے 15 سالوں سے 15 مہینوں سے. اچھا، وہیں کہاں کس جگہ؟ یہ مردان میں. اچھا، پیشاب نہیں کیا کہ یہ سمجھ نہیں آئی؟ بالکل نہیں کیا جی. جس طرح ضرورت کے مطابق لوگ دن میں کرتے تو وہ انہوں نے بالکل ہی نہیں کیا. بچی تھی جی. چھوٹی؟ نہیں جی، تھوڑی بڑی تھی، 13 سال کی تھی تقریباً. 15 مہینوں سے پیشاب نہیں کیا تھا. والقت ما فیہا وتخلت کا وظیفہ دیا اور روحانی غسل دیا. اس کی برکت سے انہوں نے تقریباً میرے خیال میں آدھے مہینے میں انہوں نے پیشاب کر لیا. 15 دن کے بعد ان کو پیشاب آ گیا؟ جی جی بالکل. ٹھیک. اور کوئی فائدہ؟ السلام علیکم، محمد احسان، میں کینیڈا سے ہوں. حضرت صاحب کے بہت سے اعمال اور ایک ٹوٹکا. ہر بار میں جب پاکستان آتا تو اکثر سامان گم ہو جاتا تھا، تو حضرت صاحب کے میں اکثر بیان جب سنتا ہوں تو اس میں نوٹ کرتا رہتا ہوں. تو ایک عمل حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ کاف لکھو، ہر چیز پر 7 بار، جیسے سورہ کاف ہوتا ہے. تو میں نے وہ لکھا، اور سارے سفر کے دوران میں نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جاری رکھا. تو الحمدللہ جب میں لاہور پہنچا تو سامان بالکل خیریت سے، اور ایک چیز جو میری 2 سال سے گم تھی میں تلاش کر رہا تھا وہ اسی سامان میں مجھے حیرت انگیز طور پہ مل گئی. اور طبی نسخہ یہ ہے کہ میرا بھائی ایک دفعہ پاؤں سلپ ہوا تو گر گیا، تو اس کے کمر سے درد کافی عرصے تھا. تو ایک ہڈی جوڑ والے بابا جی ہمارے گھر آئے، تو انہوں نے بتایا کہ مستخیر رومی آپ وہ لے آئیں، اس کو شوربہ میں یا حلوے کے دوران کھاتے ہوئے اس کو ایک گندم کے دانے کے مقدار برابر میں استعمال کریں 1 دن کے وقفے سے. تو وہ کچھ دن استعمال کی اور الحمدللہ درد جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. مستخیر رومی جی، یہ کمر کا درد تھا پرانا، گرنے سے کافی عرصے سے درد تھا. یہ دوا ہے جس کا نام ہے مستگی رومی. جی، مستگی رومی، مستگی جی. تلفظ کی غلطی معافی چاہتا ہوں. آپ حکیم نہیں ہیں؟ نہیں میں نہیں حکیم. اور بتائیں. اور ایک اکثر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، میں نے بہت دفعہ اس کو آزمایا. آپ رات کی تاریکی میں آ رہے ہیں، آپ کو کسی دشمن کا خطرہ ہے یا پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ آپ بالکل سیف طریقے سے وہاں سے آ جائیں گے. السلام علیکم. یہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لا حیا یو حیا لیہا. یہ اگر آپ انگلی سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، اگر انگلی کے ساتھ ایک دفعہ بھی لکھیں گے درد فوراً بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تھینک یو. کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ نقصان، بے تحاشا جادو، سحر، طرح طرح کے مصائب، حضرت نے سورہ قریش کی تلقین فرمائی. اللہ کی توفیق سے پڑھتا رہا. ناممکن قرضے اترے. ایسے لوگ جو مطلب وزیرستان کے اور طالبان کے امیر اور ایسے لوگوں کے پیسے، اور 3-4 سال تک وہ صبر کریں گے، ہو نہیں سکتا. سورہ قریش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزمائشوں سے یعنی قرضوں سے نکالا، قرضوں کی ادائیگی بھی ہوئی، جادو سحر کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو ناممکن مشکلات کے لیے سورہ قریش عجیب چیز ہے.
اب تو یہ کہ کہیں پہ گاڑی کی پارکنگ نہ ملتی ہو، سواری نہ آتی ہو، تو سورہ قریش پڑھیں تو 1 منٹ میں کوئی نہ کوئی گاڑی اپنی طرف چھوڑ دے گی آپ کے لیے. تو سورہ قریش ناممکن مشکلات کے لیے اکثیر ہے. دوسرا، حضرت نے مجالس مذہبی میں بھی یہ عمل بتایا تھا کہ جیسے کہ جمعہ ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ سنت ہے. تو ہاتھ کے بھی اور پاؤں کے بھی ناخن جیسے جمعہ ہے تو جمعے کے دن سب سے پہلے تو انبیاء کرام کی سنت میں کاٹیں، اور پھر جو بھی مشکلات ہوں کٹے ہوئے ناخن کاٹیں کسی سفید کاغذ پہ بغیر لائنوں پہ یا سفید ٹیشو پیپر رکھ لیں نیچے، اور اس کے اوپر 100 مرتبہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی آپ کی مشکلات ہیں تصور رکھنا ہے کہ اب اللہ ہی کی طرف جائیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ مشکل بھی ٹل جائے گی. اور سارے یہ ناخن کٹے ہوئے کے اوپر 100 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پھونک کے پھر وہ ٹیشو پیپر بند کر کے اس کو گھر کے باہر جا کے کسی درخت کے نیچے، کسی نہر کے کنارے، کسی جگہ پہ دفن کرتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جو بھی مشکلات ہیں، کوئی جادو سحر ہے، بندش ہے، کوئی بیماری ہے، مالی مشکلات ہیں، تو میری ساری پریشانیاں دفن ہو گئی ہیں. عجیب و غریب فائدہ ہوگا اس کا. السلام علیکم. حضرت صاحب، میں نے روحانی درس میں ایک عمل آپ نے بتایا تھا، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ عمل میں نے بہت زیادہ جو آپ نے تعداد بتائی تھی اس میں تو نہیں پڑھا، لیکن اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کا میں ذکر ایک دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. میرا تعلق دودھ کی فیلڈ سے ہے، تو اس سے ریلیٹڈ مجھے اتنی زیادہ جو ہیں وہ چھپی ہوئی چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں. اب تو یہ عالم ہے کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگ میرے سے ڈرتے ہیں، بلکہ میری جان کو بھی خطرہ ہے. اس زمن میں کافی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو خط کے ذریعے لکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی. السلام علیکم. میں ضلع سرگودا تحصیل کوٹ مول میں رہنے والا ہوں. میڈیکل اسٹور چھوٹا سا ہے میرا، وہ چلاتا ہوں میں. میرے پاس کچھ دن پہلے کچھ فیملی کے لوگ آئے میڈیسن لینے کے لیے. تو لڑکی تھی کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی ہے، جاننے والے تھے کچھ میرا بھائی 7.5 سال ہو گئے یونان گئے ہوئے اس کو، تو وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے ادھر شادی بھی کر لی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور ہمارا بھائی بھی ایک ہی ہے. ہم بڑے پریشان ہیں، رات دن اس کے لیے روتے ہیں، لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہا. قدرتی میں پڑھ رہا تھا ادھر بیٹھے ہوئے، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. آپ نے مجھے بتایا تھا یہ ورد کرنے کو، اور میں پڑھ رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہی پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، ساری فیملی پڑھیں. تو یہ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. آج سے 1 ہفتہ پہلے مجھے فون آیا کہ وہ ہمارے بھائی کا فون آیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، اور میں اپنا بیٹا اور بیگم ادھر ہی چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور 2 ماہ کی چھٹی آ رہا ہوں. تو وہ پرسوں اس کا بھائی مجھے ملا کہ میں یونان سے آ گیا، وہ کچھ میرا جاننے والا تھا. تو وہ پوری فیملی بڑی خوش ہے کہ 7.5 سال بعد ان کا بھائی آیا ہے، اور اسی اللہ کے نام کی برکت سے ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. تو اس کے کرشمات اور اس کے جو فائدے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے یہ حد سے زیادہ ہیں اور سوچ سے بھی زیادہ ہیں. وہ جو فائدے ملے حد سے اور سوچ سے زیادہ ہیں وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں. اگر میں اللہ اکبر پہ فائدے بتاؤں بس حد سے زیادہ سوچ سے زیادہ. میں سوچ سے زیادہ یہ کہ میں جی اس کو پورے 1 سال سے پڑھ رہا ہوں. ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اور روز انزلت الی من خیر فقیر، اور 1 سال سے پڑھ رہا ہوں اور 1200 مرتبہ روزانہ پڑھ رہا ہوں. تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ میرا کاروبار اللہ کے فضل سے ڈبل ہو گیا، اور میری عزت میں میرے رزق میں اتنی کی برکت آ گیا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے میرا. جی آپ تو مجھے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا مجھ پہ، اللہ کی اتنی رحمتیں ہو گئی ہیں، اتنا فضل ہو گیا کہ حد سے زیادہ ہو گیا. اللہ برکت عطا فرمائے، اس آیت کی تاثیر عطا فرمائے. آمین. پھر آیت کی تاثیر عطا فرمائے. اور کسی نے بتانا ہو ایک بندہ بتا دے بس. وہ دودھ والے صاحب کھڑے ہو جائیں، ان کو مل لیں، ولید صاحب کو مل لیں، ان کو مل لیں. ہاں جی کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ اب تو بتا چکے ہیں نا. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2 مہینے ہوا کہ میرا تعلق تصدیق خانے سے آیا. جب رمضان المبارک میں پہلا 15 روزے ادھر قیام کیا، اس کے بعد اب تک ہمارے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انقلابات اور تبدیلیاں آئے گا کہ ہمارا ذہن میں نہیں تھا. پہلا انقلاب یہ تھا کہ میں 13 سال سے ذہنی بیمار تھا، لیکن پہلے رمضان سے جب میں نے آپ پر ادویات شروع کیا، صرف 70 شفا، وہ ساری دوائیاں ہم نے چھوڑ دیا. جو 13 سال میں نے جس دوائی کھایا وہ اگر میں 20 لاکھ کہتا ہوں وہ کم ہے، لیکن ابھی الحمدللہ سب چھوڑ دیا. اور زندگی میں خوشیاں بھی آیا کہ میرے اوپر بہت سے قرضے تھا، وہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے سارے کے سارے ختم ہوا اور ایک نئی زندگی شروع ہوا. یہ مجھے میرا تاثرات ہے. دیکھیں یہ مشاہدات اور تجربات ہیں. انشاءاللہ جو باقی بتانے والے ہیں آئندہ انشاءاللہ ان سے سنیں گے. بتایا کریں اپنی مجبوری بنا کے، اس سے آپ کے بتانے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو بہت نفع ہوتا ہے. اس کو کبھی جھجکا نہ کریں، شرمایا نہ کریں. انشاءاللہ ہر دفعہ اس کو اپنے لیے خیر، رحمت اور برکت کا ذریعہ سمجھا کریں. اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے، ہمارے بیٹھنے کو خیر کا ذریعہ دے.